اربع میں آتا ہے پانی پر حکومت کیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصر جب فتح ہوا اس وقت میں مصر باقاعدہ طور پر ایک ملک نہیں تھا، صوبہ تھا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ دریائے فرات جسے آج کل دریائے نیل کے نام سے جانا جاتا ہے، دریائے فرات اسی مصر کے اندر واقع ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر جب فتح ہوا اور اس کو باقاعدہ طور پر مملکت اسلامی میں داخل کر لیا گیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے صوبے دار منتخب کیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہاں ان کو صوبے دار بنا کر کے بھیجا، گورنر بنا کر کے ان کو وہاں بھیجا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، وہاں کے معاملات کو سمجھا، تو کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ یہاں یہ جو دریائے نیل ہے یہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اس دریائے نیل میں اپنی باکرہ بیٹی، کنواری بیٹی کو خوبصورت کر کے، محسن و مزین کر کے، بناؤ سنگار کر کے اس کو اس دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے یہ تیاریاں شروع کی اور اجازت لینے کے لیے گورنر کے پاس آئے، یعنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ذرا صبر کرو، انتظار کرو، ہم کچھ کرتے ہیں، آپ ایسا مت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ عمرو بن عاص آپ کی اتنی عمر بھی نہیں ہے جتنے وقفے سے ہمارا کام چل رہا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طریقے سے انجام دے لیں گے؟ یہ تو برسوں سے نظام چل رہا ہے، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری عمر سے نہیں، ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے خشک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہوتا ہے، ہر سال دریائے نیل کا پانی جذب ہو جاتا ہے، اور جب یہ پانی جذب ہوتا ہے ہم اپنے خاندان کی، اپنے علاقے کی ایک باکرہ بیٹی جو کنواری بیٹی ہوتی ہے اسے خوبصورت کرتے ہیں، اسے نہلاتے ہیں، دہلاتے ہیں، اس کو خوبصورت کرنے کے بعد میں، اس کا چہرہ محسن و مزین کرنے کے بعد میں، بناؤ سنگار کرنے کے بعد میں اسے ٹولی پر اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد میں اس مقام پر لے جاتے ہیں جس مقام پر دریائے نیل کے کچھ حصے میں پانی ہوتا ہے، وہاں لے جانے کے بعد میں اس لڑکی کو ڈبو دیا جاتا ہے، اور وہ تڑپتی رہتی ہے، لرزتی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے، بالآخر وہ تڑپ کر بلا کر مر جاتی ہے، اور اس کے بعد میں دریائے نیل ہمیں پانی دیتا ہے۔ اور یہ برسوں سے نظام چل رہا ہے، نیا نظام نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو آپ کچھ صبر کرو، اس کی کوئی صورتحال نکالی جائے گی۔ بالآخر ان کو خاموش کر لیا گیا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آنے کے بعد میں خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کہا کہ امیر المؤمنین، یہاں مصر کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش آ رہا ہے کہ یہاں جو دریا بہتا ہے، دریائے نیل، وہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور یہاں کے لوگ اس دریا میں خشک ہونے کے بعد میں اپنی کنواری بیٹی کو ڈالتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم اپنی ایک بیٹی کی بلی نہیں دیں گے، یعنی قربان نہیں کریں گے، تو اس وقت تک یہ دریا ہمیں پانی نہیں دے گا۔ تو کوئی حل نکال لیجیے۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کو خط پہنچا۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اور کاغذ منگایا، منگانے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط گورنر یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا، اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھا، اور کہا کہ عمرو بن عاص یہ خط تمہارے لیے ہے، اور دوسرا خط جو دریائے نیل کے نام ہے وہ تمہیں پڑھنا بھی نہیں ہے، کھولنا بھی نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، وہ خط تمہیں اس مقام پر ڈالنا ہے جس مقام پر مصر کے لوگ اپنی باکرہ بیٹی کو قربان کرتے ہیں، ڈبو دیتے ہیں، مارتے ہیں، اس مقام پر تمہیں یہ خط ڈالنا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، اپنا خط انہوں نے پڑھا، اور دوسرا خط کھولا بھی نہیں، بلکہ کھولنے کے بعد میں اس کو لیا، اور لینے کے بعد میں دریائے نیل کے اس مقام پر جہاں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا
جہاں وہ اپنی لڑکیوں کو ڈبوتے تھے، مار دیتے تھے، اس مقام پر لے جا کر کے وہ دوسرا خط ڈال دیا۔ تو لکھا ہے علماء نے کہ اس کے بعد میں دریائے نیل اس انداز میں بھر کر کے چلنے لگا، کچھ ہی دیر بعد فوارے پھوٹے اور اتنا تیز چلا، علماء فرماتے ہیں کہ اپنی ترتیب کے خلاف 16 ہاتھ بڑھ کر کے دریائے نیل چل گیا، اور اس وقت سے آج تک کبھی دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ یہ ہے مملکت اسلامی، یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔